من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله صدق اللہ العظیم۔ کل کی تراویح کے چند اہم نکات۔ کل کی تراویح میں 1.5 پارے کی تلاوت کی گئی۔ شروعات اسی آیت سے ہوتی ہے جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں یہودیوں سے خطاب کیا گیا ہے، جن یہودیوں نے تحویل قبلہ پر بہت زیادہ بحث کی اور اس پر اتنا زیادہ زور دیا جس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ دین میں اسی کو ان لوگوں نے بہت زیادہ سمجھ لیا تھا۔ اہل ایمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہودیوں سے جو کہنا تھا وہ تو ہم نے کہہ دیے، اب آپ لوگ اس بحث میں زیادہ نہ پڑیں۔ اور ان سے یہ کہا گیا کہ پہلے ایمان لاؤ اور اس کے بعد ایمان کے جو بنیادی احکامات ہیں ان پر آپ عمل کرو، یہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے قصاص کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ قصاص کہتے ہیں برابر کا بدلہ لینا، یعنی اگر کوئی شخص کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے اور قاتل کا جرم ثابت ہو جائے تو اس مقتول کے وارثوں کو یہ حق ہے کہ قاتل سے مقتول کے خون کا بدلہ لے لیں۔ اور خون کے بدلے میں کفار مکہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص مالدار ہے اور اس نے کسی کم درجے کے انسان کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ غلام کو قتل کر دیا جائے، ہم اس شخص کو نہیں قتل ہونے دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے طور پر یہ ارشاد فرمایا الحر بالحر کہ آزاد کو آزاد کے بدلے، والعبد بالعبد اور غلام کو غلام کے بدلے قتل کیا جائے گا، والانثى بالانثى اور عورت کو عورت کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ اس کے بعد وراثت کے احکام کو تھوڑا سا بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد روزے کی فرضیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ پہلے روزے کا حکم یہ تھا کہ جو شخص روزہ رکھ پائے رکھے، نہ رکھ پائے تو فدیہ دے کر کے اپنے آپ کو چھڑا لے۔ لیکن جب اس کے بعد آیت اتری کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم کہ جو شخص رمضان کے مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ ضرور روزہ رکھے۔ اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن یہ حکم اب باقی رہ گیا ہے بوڑھوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور بعد میں انہیں روزہ رکھنے کی طاقت میسر بھی نہ ہو سکے، ان کے لیے فدیے کا حکم باقی رہ گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ چاند کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں، یعنی چاند کبھی پورا گولا ہو جاتا ہے، کبھی باریک ہوتا ہے تو کبھی آدھا ہو جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ تو لوگوں کو وقت معلوم کرنے کا ایک آلہ ہے۔ لوگ جو ہے اسی چاند کے حساب سے اپنے شادی بیاہ، حج اور تمام اپنے پروگرام کو طے کرتے ہیں۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے تعلق سے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا کیکر آدھا بٹیر نہیں کہ کچھ احکامات پر عمل کرو کچھ پر نہ کرو۔ مکمل طور پر تم جب مسلمان ہو گئے ہو تو تمام اسلامی احکامات پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ یاد رکھو شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اگر تم شیطان سے بچ گئے تو گویا کہ تم مکمل طور پر اسلام والے مسلمان کہلاؤ گے۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشہر حرم کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو محترم ہیں،
رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان 4 مہینوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں تمہاری لڑائی مکمل طور پر بند ہو جانی چاہیے، چونکہ اہل عرب ان مہینوں کو آگے پیچھے کر کے لڑائیاں شروع کر دیتے تھے، اس لیے کہا کہ جو ہے ان مہینوں کا احترام سب کے لیے ضروری ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کے اندر کچھ فائدہ ہے، لیکن فائدے سے زیادہ نقصان ہے، اس لیے تم نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے ان دونوں چیزوں سے بچو۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عورتوں کے مسائل کو ذکر کیا کہ لوگ آپ سے حیض کی حالت میں عورتیں جب رہتی ہیں اس تعلق سے سوال کر رہے ہیں کہ ایسی حالت میں عورتوں کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی کی حالت ہوتی ہے، اس حالت میں اگر عورتوں سے دور رہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ صحیح، اگر کوئی شخص اس حالت میں اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اسے بہت بڑی بیماری لگ جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس کا علاج بھی نہ ہو سکے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یمین لغو پر، یعنی وہ قسم جو بیکار طور پر کھائی جاتی ہے اس پر تمہارا کوئی مواخذہ اور تمہاری کوئی پکڑ ہونے والی نہیں ہے۔ یمین لغو کس کو کہتے ہیں؟ یعنی بات بات پر قسم کھانا۔ اہل عرب ہمیشہ جو ہے ہر بات میں اکثر جو ہے ان کی یہ عادت ہوتی ہے واللہ میں یہ کام کروں گا، واللہ میں یہ کام کروں گا، تو تکیے کلام کے طور پر جو قسم کھائی جائے اس کو یمین لغو کہتے ہیں، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح یمین لغو اس قسم کو کہا جاتا ہے کہ زمانے گزشتہ میں کسی واقعے کو سچ سمجھتے ہوئے کوئی شخص قسم کھائے کہ خدا کی قسم جنوری کی 20 تاریخ کو بارش ہوئی تھی، اور اسے وہ یہ لگے کہ حقیقت میں بارش ہوئی تھی، جبکہ پوری ایک کمیونٹی، پورا سماج اس بات کی گواہی دے کہ بارش نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ جب سمجھ رہا ہے کہ بارش ہوئی تھی اور اس پر وہ قسم بھی کھا رہا ہے، اگرچہ وہ اس کے خلاف ہے، اس پر بھی اس کو کوئی قسم پر کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اس کو 7ویں پارے میں بیان کیا گیا ہے، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، تو اس قسم کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مساکین کو، مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا انہیں کپڑے پہنائے یا غلام آزاد کرے۔ اب بات میں قسم کھانے والا سب سے بڑا جھوٹا کہلاتا ہے۔ جو شخص بات میں قسم کھائے اسے یہ سمجھ لو کہ اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص قسم کھانے کے بعد اس کو توڑ دے تو اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور کفارہ وہی ہے جو پیچھے آ چکا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ایک غلام آزاد کرنا یا انہیں جو ہے کپڑے پہنانا۔ تو اس طرح جو ہے قسم کا کفارہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے تعلق سے بیان فرمایا ہے، پھر اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مائیں اپنی بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں گی۔ اگر وہ 2 سال تک دودھ پلانا چاہتی ہیں تو کچھ عورتیں جو ہے 2 سال سے زیادہ دودھ پلاتی ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ حولینی کاملینی کا لفظ آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال جو ہے عورتیں دودھ پلائیں گی اگر پلانا چاہتی ہیں۔ اسی طرح یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے تو اس کا شوہر زور زبردستی اس پر نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر بچہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہیں پی رہا ہے تو اس سلسلے میں کہا گیا ہے کہ ماں کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے تاکہ اپنے شوہر کو ستانا نہ شامل ہو۔ اگر وہ نہیں پلائے گی کبھی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کو ستا رہی ہے۔
آگے یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ حاملہ نہ ہو، حاملہ کا مطلب کہ اس کے پیٹ میں بچہ نہ ہو، تو اسے 4 مہینے 10 دن اپنی عدت گزارنی ہوگی. لیکن اگر وہ حمل والی عورت ہے تو جیسے ہی بچہ جنے گی وہ اپنی عدت جو ہے پوری کر لے گی اور اس کے بعد وہ دوسروں سے شادی اور نکاح کر سکتی ہے. اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کہ تم تمام نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً عصر کی نماز کی پابندی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ عصر کے وقت عام طور پر لوگ کاروبار میں بہت زیادہ مشغول رہتے ہیں، لوگ ٹہلنے اور گھومنے کے لیے جاتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ عصر کی نماز کی زیادہ پابندی کرو. آگے جو ہے حضرت شمویل علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا گیا ہے اور داؤد علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا کہ آپ نے جالوت کو قتل کیا اور آپ نے اس طرح جو ہے نشانہ لگا کر کے مارا کہ اس کی آنکھ میں جا کر لگا، جس کی وجہ سے وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا. تیسرے پارے کی شروعات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ رسول ہیں جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دے رکھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو ایک شاعر نے یہ بات کہی ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری. کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بے مثال تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی یعنی مردوں کو زندہ کرنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ید بیضا، یہ سب تو ان کے معجزات تھے. یہ تمام کی تمام خوبیاں وہ لوگ رکھتے تھے الگ الگ، لیکن آپ کے اندر تو تمامی خوبیاں موجود ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تاریکی میں ہوتے تھے، لائٹ اور روشنی نہیں رہتی تھی، تو آپ کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا کہ میں اس میں گری ہوئی سوئی کو تلاش کر سکتی تھی. اس کے بعد جو ہے آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس شخص کو جنت میں جانے سے کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی سوائے اس کی موت کے. اس لیے ہمیں ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھنی چاہیے اور آیت الکرسی پڑھنے میں 1 سے 1.5 منٹ لگیں گے یا اس سے کم لگیں گے. اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے کو جو کہ نمرود سے ہوا تھا اس کو ذکر فرمایا. نمرود نے ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھا کہ میں نے سنا کہ تم مجھے خدا نہیں مانتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو کیسے خدا کہہ دوں، میرا تو خدا وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب پر نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا. ایک قیدی بے قصور تھا اور دوسرا قصوروار تھا. بے قصور کو قتل کر دیا اور قصوروار کو چھوڑ دیا. اس نے کہا دیکھو میں بھی تو زندگی اور موت دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسے نہیں ماننے والا ہے، اس کو دوسری دلیل کے ذریعے جو ہے خاموش کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر کے مغرب میں ڈبا دیتا ہے. اگر تم بھی اپنے آپ کو خدا کہتے ہو تو تم مغرب سے نکال کر کے مشرق میں سورج کو ڈبا دو. فبہت الذی کفر، تو کافر ہکا بکا رہ گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے ہیں. اس کے فوراً بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں. ان کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جو بستی ایک دم بالکل اپنے ٹٹیوں کے بل گری پڑی تھی. اس بستی پر سے جب وہ گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بستی والوں کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا. تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موت دے دی. ان کے ساتھ
ان کا گدھا تھا، ان کے ساتھ کھانے پینے کا توشہ تھا. انہیں جب موت دی تو 100 سال تک موت دی، مکمل طور پر 100 سال کا ذکر ہے. ان کے گدھے کو بھی مار دیا اور وہ بھی پورا سڑ گل گیا، اس کی ہڈیاں مکمل طور پر مٹی میں مل گئی، اور جو کھانے کا سامان تھا اس کو ویسے ہی باقی رکھا. 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا اور پوچھا کم لبثت، کتنے دنوں تک، کتنی دیر تک تم یہاں پڑے رہے؟ لبثت یوما او بعض یوم. انہوں نے فرمایا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت وہ وہاں پر یہ الفاظ کہے تھے اس وقت سورج نکل رہا تھا، اور جس وقت اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا اس وقت سورج ڈوب رہا تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ میں یہاں پر موجود رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم یہاں مکمل طور پر 100 سال تک رہے. اب تم ایک چیز دیکھو، اپنے گدھے کی طرف دیکھو. گدھے کو اللہ نے دوبارہ ویسے ہی زندہ کر دیا، اس کی ہڈیاں جڑی، گوشت، ان ہڈیوں پر گوشت چڑھ گیا اور وہ گدھے کی شکل میں مکمل طور پر سامنے آ گیا. کہا کہ اپنے توشے کو تو دیکھو جو تمہارے ساتھ تھا، لم یتسنہ، اس کے اندر کوئی تبدیلی اور بدبو اور سڑن نہیں پیدا ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح میں دوبارہ مردوں کو زندہ کروں گا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن، کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. ایک ہوتا ہے حق الیقین اور ایک ہوتا ہے عین الیقین. کسی چیز کے بارے میں حق ہے یہ بول کر کے جب کوئی بولے تو کم یقین ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز آنکھوں سے دیکھ لی جائے اس میں یقین کا بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، لے لو 4 پرندے، فصرهن الیک، تو تم ان کو اپنے سے مانوس کر لو، اور اس کے بعد ان کو ذبح کر کے ایک ایک حصے کو پہاڑ کے چاروں طرف رکھ دو، پھر ایک ایک کا نام لے کر کے بڑھاؤ. یہ تمام کے تمام تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 قسم کے پرندوں کو ذبح کیا اور چاروں کو مکس کر دیا. مکس کرنے کے بعد کسی کا سر ادھر، کسی کا پیر ادھر، کسی کا جسم ادھر، اور سب کو نام لے کر کے بلایا ہے تو سب کے سب حاضر ہو گئے. اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات کے تعلق سے بیان فرمایا کہ تم اپنے صدقات جو ادا کرتے ہو وہ احسان اور تکلیف دے کر کے اپنے صدقات کو باطل مت کرو. یاد رکھو صدقات کو باطل یہی دونوں چیزیں کر دیتی ہیں. رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں صدقات اور خیرات کرنے چاہیے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سود کے تعلق سے بات ارشاد فرمائی کہ سودی کاروبار والا اللہ کے یہاں جب حاضر ہوگا تو پاگل پن کے ساتھ حاضر ہوگا. اس طرح حاضر ہوگا جس طرح شیطان کسی کے اوپر حاوی ہو کر کے اس کو باولا بنا دیتا ہے، اس کو خمجی بنا دیتا ہے، ایسے سود خور کل اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. اللہ نے سود کی مذمت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ سود کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے. کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ خرید و فروخت، یہ بزنس، یہ بھی سود کے جیسا ہے کیونکہ دونوں میں بڑھوتری ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو پہلے میں کیا ہوتا ہے، پہلے میں ایک کا بدل ہوتا ہے، یعنی ایک شخص سامان دیتا ہے پھر وہ سامنے والے سے روپیہ پیسہ لیتا ہے، اور سودی کاروبار میں کوئی لین دین، کوئی بدل نہیں ہوتا ہے، اور وہ زیادتی ہوتی ہے جو پہلے سے طے ہوتی ہے. اس لیے جو ہے
اسے منع کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ہی پوائنٹ کی بات ارشاد فرمائی، کتنی بڑی بات ہے، سنیے غور سے، کہ اے ایمان والو، جب تم ایک دوسرے سے لین دین اور ادھار کا معاملہ کرو تو تم لکھ لیا کرو۔ اور کون لکھے گا؟ جو ادھار لے رہا ہے وہ لکھے گا، اور وہ نہیں لکھ پا رہا ہے تو کسی لکھنے والے سے لکھوائے گا۔ اور یاد رکھو، اگر وہ شخص موجود نہ ہو تو اس کے وارث اسے لکھوائیں گے، اور دو لوگ وہاں پر موجود رہیں گے۔ اگر دو مرد وہاں موجود رہیں گے، اگر دو مرد نہ ہو، ایک مرد ہو تو دو عورتیں وہاں پر موجود رہیں گی۔ ایک مرد کے برابر دو عورتیں ہوتی ہیں گواہی کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ عورتیں بہت بھلکڑ ہوتی ہیں، عورتیں عام طور پر بھول جاتی ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے، ارے تو میں نے جو ہے، ارے میں تو بھول گئی، مجھے یاد ہی نہیں آ رہا ہے، ارے میں نے یہ کیا تھا کیا؟ تو کیوں؟ فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ اس طرح جو ہے اس کو لکھ لیا جائے۔ دیکھیے عام طور پر آج کل یہ ہوتا ہے کہ آپ تو ہمارے دوست ہیں، لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم دوستی میں اتنا چلتا رہتا ہے، لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، معاملات جو خراب ہوتے ہیں وہ زیادہ تر لین دین اور روپے پیسے کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے جو ہے اپنے معاملات کو اچھا رکھنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آخری جو آیت ہے اس میں اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر انسان سے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ دونوں آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر عنایت فرمائی گئی تھی۔ ہم کو صرف یہی معلوم ہے نا کہ نماز کا تحفہ دیا گیا، نماز کا بھی تحفہ دیا گیا، ان دونوں آیتوں کا بھی تحفہ دیا گیا، اور ایک اور تحفہ دیا گیا کہ اگر امت محمدیہ کا کوئی شخص ایک نیکی کرے گا تو اس کو 10 گنا اجر ملے گا، اور نیکی کا ارادہ کرے گا تو ایک نیکی اس کو مل جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کر لیا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک کہ وہ گناہ نہ کر لے، اور اگر گناہ کر لیتا ہے تو اسے ایک گناہ لکھا جائے گا اس کا، اور اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی گناہ کاؤنٹ ہوگا۔ اسی پر سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے، اور یہ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے پر قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ قرآن کریم کے ذریعے ہمارے شہر، ملک اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔